اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور مفسدات نماز سے تعلق رکھنے والے مسائل لے کے ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی تھیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جاتی ہے، یہ لفظی معنی یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی فساد نماز لازم آیا، نماز فاسد ہو گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، یعنی پچھلے جو آپ نے جتنی ایک رکعت پڑھی، دو رکعت پڑھی، گویا کہ وہ ختم، نماز ٹوٹ چکی ہے۔ اور جب نماز ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر آپ کو تکبیر لگانی ہوگی، نیت کریں، پھر دوبارہ تکبیر لگائیں، اور پھر سمجھ لیں نئے سرے سے نماز شروع ہوئی ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو چیزیں اس فساد نماز کا سبب بنتی ہیں انہیں مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ مفسدہ معنی فاسد کرنے والی، نماز کو توڑنے والی، اس کی جمع بنتی ہے مفسدات، توڑنے والی، یعنی بہت ساری چیزیں جو توڑنے والی ہیں۔ تو مفسدات نماز کا مطلب وہ تمام چیزیں جو نماز کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مفسدات نماز انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا، اور وہ نماز کو کنٹینیو رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری نماز صحیح ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، تو وہ مطلب نئے سرے سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا اپنی کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ نماز ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مفسدات نماز میں سے نہیں ہیں، ان کا تعلق مکروہات نماز میں سے تو ہے کہ نماز میں تھوڑی کراہت پیدا ہوتی ہے، ثواب میں کمی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نماز کو فاسد کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ لیکن ہمارے بعض بھائی بہن چونکہ مطلب زیادہ تر سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں، اور سنانے والا بھی، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جی وہ کوئی پپو پان والا ہے، اور کوئی چچا جان ہے، کوئی پھپھا جان ہے، کوئی تایا جان ہے، کوئی دوست ہے، جس نے جیسی بات بول دی ہم اس کو بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ۔ آج ایک بہن نے مجھ سے مسئلہ پوچھا دن میں کہ وہ ان کی تھوڑے سے شوہر سے ناراضگی ہے، تو شاید 10-12 سال سے وہ علیحدہ ہیں، تو کسی ایک خاتون نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ کا چونکہ آپ 10-12 سال سے جدا ہیں لہذا آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے، تو اب آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر ہم سے مسئلہ پوچھا تو سمجھایا کہ بھئی اس طریقے سے چاہے آپ 100 سال دور رہیں، ناراض ہو کر ہی دور رہیں، لیکن اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال تک وہ گھر واپس نہیں آ سکتے، کچھ ایسے ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی کاغذات میں اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر واپس آ جائیں تو دوبارہ جا نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ وہیں پہ گزارتے ہیں۔ تو کیا یہ جو 5-6 سال وہاں وقت گزار رہے ہیں سب کے نکاح ٹوٹ گئے؟ تو عقلی لحاظ سے بھی مطلب غلط ہے، لیکن چلیں یہ تو شرعی مسئلہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم واقعی جو مستند علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے رجوع کریں، اور ان سے مراد کو صرف میری ذات ہی نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں، بھائی وغیرہ بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں، کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی، میل کے جواب میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ مصروفیات بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں، میسیج پہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ ترغیب تو دیتے ہیں کہ مسئلے معلوم کریں، علماء سے رجوع کریں، ہم رجوع کرتے ہیں تو آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ تو بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ سب مجھ سے رجوع کریں؟ اور بہت سارے علماء کرام ہیں، اچھے مفتیان کرام ہیں، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں سعادت حاصل ہوگی، ہم جواب دیتے ہیں، بہت سو کو جواب دیتا ہوں دن بھر میں، تو بہرحال لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم علم واقعی مستند ذرائع سے حاصل نہیں کریں گے، اور ہم اسی طریقے سے سطحی قسم کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے علم حاصل کر کے ان کی دی ہوئی معلومات پر اپنے مستقبل کی بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے کریں گے، ان کی بنیاد رکھیں گے، کبھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض بھائی بہن اس وجہ سے نماز کو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی کہ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا، نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی، دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی صرف آنکھوں سے ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھے، چہرہ بالکل نہ گھومے، تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ضرورتاً ایسا کیا ہے یا بلا ضرورت ایسا کیا ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ نہیں۔ اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے کیا، کسی عذر سے کیا ہے، مثلا کوئی چوہا وغیرہ ہے
یا سانپ وغیرہ کا خدشہ پیدا ہوا، کیڑے کا خدشہ پیدا ہوا، کوئی مہلک کیڑا آپ نے یوں دیکھ لیا، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ پہلے سائل ہے، دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم، جی فرمائیے۔ سوری صاحب، جی مجھے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ایک نئی صبح دیتا ہے کہ شاید میرے بندے توبہ کر لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے شاید کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے پتہ ہے کہ اس کے بندے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی مستحب کام کے لیے چندہ جمع کرنا کیا جائز ہے؟ مستحب کام کیا ہے؟ مثلا مجھے کسی نے سوال بتایا تھا، مجھے انہوں نے کام نہیں بتایا، بس میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز مسلسل کھانسی ہو یا چھینک آئے، حتیٰ کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر جائے، تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کرے، پھر اس کے ساتھ مکافات عمل ہو، تو کیا ہمیں اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، یا اسے بار بار یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، جبکہ بظاہر والدین سے بدسلوکی کرنے پر کوئی ندامت کے آثار بھی اس پر نظر نہ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ بھولے سے الٹی چادر اوڑھ کر نماز شروع کر دی، دوران نماز دیکھ لیا تو نماز توڑ دی اور چادر سیدھی کر کے نماز پڑھی، کیا ایسا کرنا درست تھا؟ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، ربینہ نام ہے میرا۔ جی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اگر نماز میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، تو دونوں کی تعداد کیا ایک ہی رکھنی چاہیے، جتنی رکوع میں اور جتنی سجدے میں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا عقیقہ کرنا پھر بھی فرض ہے اس پر؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ تیسرا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے سے جو ہے ہم آگے سے بچے گزر جاتے ہیں، اگر اس کے کوئی تکیہ یا کشن اور ایرر رکھتے ہیں تو اس سے ہماری نماز ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، اور بس تھینک یو جی، مجھے یہ پوچھنا تھا۔ اللہ حافظ۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب ایک تو ہے کسی آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی کر کے دیکھیں، بلا ضرورت دیکھا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کے سبب دیکھا، واقعی صحیح مجبوری تھی تو بالکل کراہت نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے چہرہ گھما کر دیکھ لینا پورا، اگر اس میں وہی صورتیں ہیں، اگر بلا ضرورت کسی نے اپنا چہرہ گھمایا ہے تو یہ، لیکن اس میں زیادہ تھوڑا سخت حکم ہے، یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے کہ پورا اپنے چہرہ گھما لیا، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت چہرہ اس طرح ہوا ہے اور چاہے بغیر کسی وجہ کے ہوا ہے، تو یہ وہ آنکھوں کے حکم میں آئے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ لیکن اگر صحیح مجبوری کی بنا پر پورا چہرہ بھی گھوم گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ سانپ یا بچھو وغیرہ اکثر نکل آتے ہیں گھر میں، کیڑے کانٹے، مہلک، تو اس میں ایسا محسوس ہوا کافی ادھر کہ کچھ ہے، تو اس نے تھوڑا سا یوں کر کے گھما کر دیکھ لیا کہ بھئی ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہوں اور وہ چیز مجھے کاٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہم نے آپ کو صورت بتائی تھی، سینہ اگر آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف سے پھر گیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی یوں لائن کھینچ لیں اور ایک لائن ایسے آپ کھینچیں تو یہ جو ایک اینگل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل کہلاتا ہے، اس طرف بھی 90 ڈگری، اس طرف بھی ایک، اور 2 لائنیں آپ ان کے بیچ سے نکال دیجئے، تو لازم بات ہے اگر یہ پورا 90 کا تھا، جب یہ ڈیوائڈ کر دیں گے آپ تو یہ 45 ڈگری کا بن جائے گا۔ تو یہ جو سیدھی ایک لائن آ رہی ہے اس کے اس طرف 45 ڈگری تک، اس طرف 45 ڈگری کا جو اینگل ہے، یہاں تک اگر انسان کا سینہ پھر جاتا ہے تو اس میں وہی 2 صورتیں ہیں کہ بغیر کسی عذر کے کیا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، عذر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع میں دھیان نہ رہا، تو کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 45 سے آگے نکل گیا تو چاہے ضرورت کے تحت ہو چاہے بلا ضرورت، اس سے نماز ضرور فاسد ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج میں نماز پڑھ رہی تھی تو سامنے سے گزرنے لگی تو میں نے ہاتھ مار کے نماز کے دوران ہی اسے پیچھے ہٹا دیا، جب میں سجدے میں گئی تو وہ میرے آگے سے گزر گئی، کیا اس طرح سے میری نماز ٹوٹ گئی یا رہ گئی؟ کون گزر گیا تھا؟ بلی۔ بلی؟ آپ نے بلی پہ حملہ کر دیا دوران نماز؟ جی ہاں۔ بڑی زبردست بھائی، ویری گڈ۔ اور بس یہی ہے۔
میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گلے میں کچھ ریشہ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات ہٹتا ہی نہیں ہے، بار بار کر رہے ہیں، تو اگر واقعی یہ صحیح عذر کی بنا پر ہے کہ واقعی گلے میں ریشہ آ گیا ہے تو اس سے بھی نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، خصوصاً بچے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہ جیسی اپنے قریبی بے تکلف دوست کی آواز کان میں پڑتی ہے، بس وہ ایک دم طبیعت میں مستی سی پیدا ہوتی ہے، ہنسی چھوڑی جاتی ہے، تو دوسرا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے حالت نماز میں بعض اوقات اس طرح کرتا ہے تو دوسرے کی ہنسی چھوڑی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس میں الفاظ نہیں بنے، صرف آپ نے ایک مستی کا مذاق کا ارادہ کیا ہے تو تب بھی یہ حرام فعل ہے، کیونکہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن بہرحال گنہگار ہوں گے، کیونکہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ چاہیے تھی، اور یہ فعل کامل توجہ نہ ہونے کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے، اس پر دال ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص شیطان پیدا کیا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے، گویا کہ وہ ہمیں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اب ہمیں اس سے لڑنا ہے، اس کے وسوسوں کو ٹالنا ہے۔ تو جہاں اس طرح کے انسان موجود ہوں تو خود سوچئے کہ وہاں شیطان کا کام کس قدر آسان ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس طرح اگر الفاظ نہیں بنے ہیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں، گناہگار ہوں گے، اور اگر الفاظ بن گئے جیسے اوہ اس طرح کی سے کوئی الفاظ بن گئے، مذاق مستی میں کر رہے ہیں، تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ فقہاء اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکن میں 3 بار اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک رکن سے مراد ایک فرض، جیسے آپ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ قیام میں اپنی جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا، اس طرح کھجایا 1، یہ 2 اور یہ 3، تو فقہا کے حکم کے مطابق جب یہ تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اب پہلے اس کی اصل سمجھ لیں، پھر اس مسئلے پہ میں کلام کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل 3 بار ہاتھ کا اٹھنا نہیں ہے، اصل ہے ایسا کوئی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اس نمازی کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنی گھڑی نکالے، اس میں سے یہ ٹائم دیکھے، نماز پڑھ رہا ہے، اب گھڑی نکالی، ٹائم دیکھا کہ آرام سے ہاتھ میں باندھ رہا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے، تو دور سے دیکھنے والا جب یہ گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہا ہے اور باندھ رہا ہے تو یہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا عمل کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب کھجانے کے سلسلے میں کہ بار بار یہ ہاتھ اٹھانا، اس میں کب عمل کثیر بنے گا، کب عمل قلیل رہے گا، کیونکہ اگر ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے میں دیکھنے والے کو یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، یہ نماز میں نہیں ہے، اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، اور اگر اس کو دیکھنے پر یقین کامل گویا کہ حاصل ہو رہا ہے تو عمل کثیر کہلاتا ہے۔ تو اب یہ عمل قلیل اور کثیر میں عوام کیسے فرق کرے، بعض اوقات نہیں ہوتا، تو فقہا کی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک تعداد، کچھ نہ کچھ ایسی چیز مقرر کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو از خود پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ اسی کو معیار بنا کر اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو کافی ہے۔ اس پہ میں کلام کروں گا، لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب بہت دنوں سے کال ملا رہی ہوں، مل نہیں رہی تھی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میرے 4 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں قرآن پاک جو حفظ کیا ہوا ہے وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دوسرا یہ ہے کہ رمضان کا جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے حیض کی وجہ سے کچھ چھٹ جاتے ہیں، تو اگر گولیاں کھا کے بندہ حیض کے روزے پورے کر لے تو اس میں ثواب ملے گا یا گناہگار ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں قربانی کے اپنے ذاتی پیسے دے دیں تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی؟ چوتھا یہ ہے کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس کو اگر میں کچھ پیسے دے دوں اپنے ذاتی پیسوں میں سے تو کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ ٹھیک ہے، اور؟ ہاں جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں دبئی سے کال کر رہا ہوں۔ جی میں انشاءاللہ اس کا تو ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل
مقام حبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں عوام کو مکلف بنا دیا جائے اندازہ کرنے کے سلسلے میں، اور غالب گمان یہ ہو کہ یہ صحیح اندازہ نہیں کر پائیں گے، تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو پھر فقہا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اندازہ کر کے کوئی مقدار یا کوئی ایسی تعداد ذکر کر دیتے ہیں کہ جس سے عوام کو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور از خود کسی فیصلے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک معیار شرعی بن جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو لہٰذا اہل علم کے پاس آپ آئے، اب آپ کو آنے کا حکم دیا گیا تو لازم بات ہے کہ اہل علم کو بتانے کا حکم ہوگا. تو جب فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح اندازہ قائم کر کے بتا دینے میں عوام کے لیے آسانی وہ بتا دیتے ہیں. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مسافت پر نماز کے، یعنی 3 دن کی مسافت اگر آپ کو طے کرنی ہے، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تو نماز قصر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب 3 دن کی مسافت، 3 دن تک آپ چلتے رہیں تو پھر کہیں جا کر یعنی گھر سے نکلے اور 3 دن تک دور جانے کا ارادہ ہو تو نماز قصر شروع ہوگی. اب 3 دن کا اندازہ پہلے دور میں دیکھیں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل. پہاڑی علاقے بھی ہوتے تھے، سمندری علاقے بھی ہوتے تھے، بری علاقے بھی ہوتے تھے. تو 3 دن کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اچھا، پھر وہ لگاتار سفر نہیں ہوتے تھے، چلے کہیں بیٹھ گئے، ٹھہر گئے، استنجا پانی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پھر آگے چل پڑے. تو یہ 3 دن کا اندازہ کیسے کریں گے؟ اب اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جائے کہ آپ اندازہ کریں کتنا سفر طے کیا، اتنا سفر 3 دن میں طے ہوتا کہ نہ ہوتا، تو کیسے کریں گے؟ تو فقہا نے بتایا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو بس جیسے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے مسافر ہو گئے. 92 کلومیٹرز کو معیار بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے. اسی طریقے سے اگر اتنا کثیر پانی ہے کہ جس کا جو بڑا حوض کہلائے، کثیر پانی ہو، تو اس میں اگر نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو، وہ پانی پاک کہلاتا ہے. اب کثیر پانی کسے کہیں گے؟ اگر عوام پہ چھوڑ دیں کہ آپ قلیل اور کثیر کا خود تعین کریں تو بڑی دقت ہو جائے. تو فقہا نے پھر آسانی فراہم کر دی کہ آپ اس کی پانی کی جہاں پر وہ پانیوں سے اس جگہ کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کر کے دیکھیں، اگر جواب میں 225 فٹ آ جائے تو سمجھ لیں وہ کثیر پانی ہے. بس یہ ایک اندازہ بتا دیں. اسی طریقے سے اب یہاں آ جائیں، نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھانا کہ دور سے دیکھنے میں وہ ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے اور اس کو عمل کثیر قرار دیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے. اگر یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جاتا تو کافی مشکل پیش آتی، کوئی شخص پریشان ہو جاتا، پتہ نہیں عمل اس میں داخل ہے یا نہیں ہے. تو فقہا نے پھر آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا کہ ایک رکن میں اگر 3 دفعہ آپ کا ہاتھ اڑ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ یقیناً سابقہ دور کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر خشوع و خضوع بھی تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، احتیاط تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے یہ ایک معیار مقرر کیا جو ایز اٹ از آج کل کے دور میں اگر ہم مقرر کر دیں تو مسجد میں سینکڑوں کی نمازیں ضائع ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسکول کالج کے نوجوان ہیں، یہ خاص طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پارا ہی بھرا ہوا ہے. کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یہ کھجایا، کبھی یہ ہاتھ اٹھایا، کبھی گھڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہاتھ بار بار اٹھے گا. آپ اندازہ غور کر لیجئے گا کہ ان کا ایک رکن میں 3 نہیں 10 بار ہاتھ اٹھتا ہے. تو اگر ہم اس طرح اس سابقہ مسئلے پر حکم دے دیں اور نماز کے فساد کا حکم ہر ایک پر کیا جاتا رہے تو کثیر لوگوں کی نمازیں نہیں ہوں گی. اور مایوسی بھی اس سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بھائی تم نے اس طرح کیا، وہ کہے گا یہ تو میں ہر دفعہ ہی کرتا رہا ہوں، میرے ہاتھ بہت اٹھتے ہیں. تو آپ نے کہا کوئی نماز نہیں، دوبارہ پڑھیں، دقت ہوگی. خلاصے کلام یہ ہے کہ مسئلہ تو ہم یہی بتائیں گے کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے ایک رکن میں. لیکن اگر کوئی پرٹیکولر ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں عوام الناس سے کچھ رعایت دینی چاہیے، تو ایک مفتی صاحب اگر دیں تو ان کو اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، یہ فقہا کا اپنا قائم کردہ ایک اندازہ ہے
وہ انہوں نے معیار مقرر کیا ہے 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھے تو نماز فاسد ہوتی ہے، اور فقہا کا اکثر یہی ضابطہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رائے کے برخلاف لوگوں میں کوئی چیز بہت کثیر دیکھتے ہیں تو اپنی رائے کو تھوڑا سا واپس لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہماری ذاتی رائے سے کسی کی نماز کی بربادی کا سامان ہو رہا ہو، اور ہماری ذاتی رائے کی وجہ سے کوئی شخص گناہگار بلکہ کثیر لوگ گناہگار ان کا گناہگار ہونا لازم ہو رہا ہو تو اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھنے کے سلسلے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے پہلے آپ کو مستند مفتیان کرام کے بارے میں ان سے رجوع کرنا ہوگا۔ اب میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں، بس میں آخری بات عرض کر کے پھر اپنا بیان جوابات شروع کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح مثال کے طور پہ پہلے 1.25 سپارہ تقریباً پڑھتے ہیں شروع میں، اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے شروع میں ہاتھ اٹھایا، یہ کھجایا، ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا، پھر وہ تقریباً 5 منٹ تک قرات کرتے رہے، پھر یہ ہاتھ اٹھایا، تھوڑا سا کھجا لیا، ہلکا سا کھجایا، 2 دفعہ ہاتھ اٹھ گئے، پھر 10 منٹ بعد انہوں نے پھر اس طرح اٹھا کے اس طرح تھوڑا سا کھجا لیا، 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا۔ ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی نماز فاسد ہو گئی کیونکہ ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا۔ حالانکہ کوئی بھی اس 3 دفعہ ہاتھ اٹھنے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل کثیر ہے، کیونکہ انہوں نے وقفے وقفے سے کیا اور اتنا قلیل سے ہاتھ اٹھا کے بس فوراً یوں کر لیا، تو اس پر ہم فوراً کیسے فساد نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے عوام کی بہت ساری تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہار شریعت جیسی کتاب کو پڑھ کر اس سے مسائل سیکھ کر اور دوسروں پہ فتویٰ نویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نگاہیں امام صاحب کے اوپر ہیں کہ پنجے سے لگ رہے نہیں لگ رہے، ہاتھ کتنی دفعہ اٹھ رہے ہیں، ارے بھائی آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو چیک کر رہے ہیں، اور پھر امام صاحب نے اگر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا دیے تو جی نماز فاسد ہو گئی، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اب اور نہ کسی اور کو پڑھنے دینی ہے۔ اس سے پھر مسجدوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ فوری طور پہ فتویٰ نہ دیں۔ بہت سارے مسائل براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہوتے، بلکہ فقہا لوگوں کی آسانی کے لیے از خود اپنی رائے سے کچھ تعداد یا مقدار مقرر کر دیتے ہیں، جس میں ترمیم کی ہر دور میں بے شمار گنجائشیں موجود ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پچھلے پروگرام میں ایک بھائی نے لاسٹ میں کوشچن کیا تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، ورثاء میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور اس بیٹے کے آگے 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، یا بہن کے کہا تھا کہ 4 بیٹے، تو اب یہ انہوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا، نہ اپنی اولاد کو حصہ دیا، اس لڑکے نے، بہن کا انتقال ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور بہن کے شاید شوہر بھی تھے، انہوں نے بتایا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہونا ہی چاہیے تھا جیسے والد صاحب کے انتقال ہوا، بہن کا حصہ ان کو دیتے، اپنا حصہ اپنے پاس رکھتے، اور اس میں ترتیب ہم نے آپ کو بتائی تھی، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ہے، گویا کہ لڑکے کو 2 حصے ملتے، لڑکی کو 1۔ والد صاحب کی جائیداد کے 3 حصے کرنے چاہیے تھے، 2 بیٹے کے 1 بیٹی کے، اور جب تک بیٹا یعنی میت کا بیٹا زندہ ہو پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے، لہذا اس بیٹے کے آگے بیٹے یا لڑکی کے جو بچے ہیں جو میت کے نواسے بنیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہ جب حصہ تقسیم نہیں کیا، بہن کا انتقال ہو گیا، تو اب یاد رکھیں کہ بہن کا کہ جتنے بھی ورثاء ہیں وہ شوہر ہوں یا ان کے اولاد ہو، اب پہلے آپ ان کو زندہ تصور کر کے والد صاحب کی جائیداد تقسیم کریں گے، انہیں 1 حصہ دیا، اپنے پاس 2 حصے رکھے، اب وہ فوت ہو گئی ہیں، اب ان کا جتنا حصہ ہے اس میں سے ان کے شوہر کو اور ان کے بچوں کو حصہ ضرور ملے گا، اور اس میں مطلب یہ تو خیر محروم رہیں گے کیونکہ ان کے بیٹے موجود ہیں، اس طریقے سے آپ حصہ بنائیں گے۔ لیکن خود کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کہ اب ان کو کتنا دیں گے کتنا نہیں، تو آپ کسی اچھے مستند کوئی دارالفتہ ہو قریب، اس سے آپ فتویٰ لے لیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہوگا یہی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس ترتیب سے آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ یہ جو ذکر الہی سے پہلے کچھ اشعار پڑھتے ہیں کہ ربی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس پر ایک تو انہوں نے کہا یہ نور محمد جو لفظ استعمال کیا، اس میں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلم کسی شخص نے اس میں داخل کر دیا ہے، یہ ایسا نہ کہا جائے۔ تو پہلے تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، پھر پہلے والے مصرے پہ کروں گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا، اس سے آپ ایک یہ کویشچن کر لیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا غیر مسلم تھا جس نے اس میں شامل کیا، اور وہ غیر مسلم اتنا امپورٹنس کیسے حاصل کر گیا کہ مسلمانوں میں اس کو اتنا رائج کر گیا۔ بھائی
تو یہ غلط ہے۔ نور محمد سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اگر اس سے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، اور یہ کہنے والے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، تو سمجھنے والا بھی غلط سمجھ رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ دیکھیں ہر نبی بشر ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت ہمارے مقابلے میں انتہائی کامل و اکمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے، یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے خود یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب اس نور کی کیفیت کیا تھی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن حدیث کے چونکہ ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس اعتبار سے اگر نور کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اور یوں جملہ کہہ دیا جائے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کیونکہ حدیث میں آیا، لیکن آپ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ ہر نبی بشر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نورانیت کی جلوہ گری ہوتی تھی تو آپ سے وہ چیزیں صدور پذیر ہوتی تھی جو ایک بشر سے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بغیر کھائے پیے کئی دن گزار دیتے تھے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام بھی ایسا عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی کیا، اب سرکار تو بالکل فریش ہے اور تمام روٹین بالکل صحیح چل رہا ہے، صحابہ کرام کی نقاہت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حالت نماز میں بعض گر گئے۔ جب فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تم میں نقاہت کے آثار کیوں دیکھتا ہوں، تم نماز میں گر رہے ہو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سننے والے الفاظ ہیں اور یاد رکھنے والے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر آپ نے کویسچن کیا کہ تم میں میری مثل کون ہے، یہ سرکار کے کویسچن ہے کہ تم میں میری مثل کون ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لباس بشریت میں بھیجا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب مجھ پہ نورانیتی کی جلوہ گری ہوتی ہے تو جیسے ایک نوری مخلوق فرشتے جیسے ہیں، وہ کھانے پینے سے بالکل پاک و صاف ہے، آزاد ہے، اور اس کے باوجود ان کی توانائی میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طریقے سے پھر نورانیتی کی جلوہ گری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ یوں یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پہنچے، آگے جانے لگے تو جبریل امین نے معذرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، کیونکہ اس کے اوپر انتہا ہے، اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ لیکن صحیح روایت میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل اگر تمہارے کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اور پھر سرکار آگے چلتے چلے گئے۔ اب اگر ایک نوری مخلوق جلنے کا خوف کرے اور ایک اگر ذات صرف بشر ہو تو وہ تو بدرجہ اولا جلے گا، لیکن سرکار فرما رہے کہ اگر کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ، اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ نورانیت کی جلوہ گری ہے جو اصل کے اعتبار سے آپ کی ذات پہ موجود ہے، لہٰذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ اعتراض نہ کیا جائے بہتر ہے۔ اور کہنے والا بھی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے نور ہے، وہ پوری حقیقت سمجھ کے کرے اور صحیح عقیدہ رکھ کے کرے تو پھر بات ہے، یہ نہیں کہ سرکار نور ہے خالی بولتے ہیں، جب اس کے کویسچن کرے کراس کویسچن تو جواب بھی نہ دے سکے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ لب ہے نبی عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے جو شروع میں لفظ کہے تھے ما فی قلبی غیر اللہ، یہ دیکھیں لفظ غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اس کو صحیح طرح کرنا چاہیے، اکثر ذکر کرنے والے غلط پڑھ دیتے ہیں، یہ ما فی قلبی غیر اللہ لفظ ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شاید کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ شاید کا لفظ جس کا عربی اگر آپ بنائیں تو لعل بنتا ہے، جو ترجی کے لیے آتا ہے، اور ترجی کہتے ہیں امید کا اظہار کرنا، اور امید وہاں ہوتی ہے جہاں یقین نہیں ہوتا، یعنی شک و شبہ، مجھے امید ہے زید آ جائے گا، اس کا مطلب ہے امید یس بھی ہو سکتا ہے نو بھی ہو سکتا ہے، وہاں امید کا لفظ استعمال کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیر یقینی شک و شبے کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہر علم جو ہے وہ یقین علم ہے۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کلام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لعل کا لفظ آیا بھی، اس کا ترجمہ یقین والا ہی کریں گے، شاید والا نہیں کریں گے. جس نے جو ایسا کرے گا بلکہ وہ غلط کرے گا، کیونکہ وہ ایک غلط پھر عقیدے کی طرف ذہن چلا جائے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے شاید فرمایا ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاید والا نہ ہے. جیسے لعلکم تتقون، اگر اس کا ترجمہ کرے شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، غلط. تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ بالکل یقینی بات کرنے ترجمہ کرنا پڑے گا. یہ میں نے فرمایا کہ مستحب کام کے لیے چندہ جمع کرنا جائز ہے. جی ہاں بالکل چندہ جمع کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چندے کی ترغیب بھی دی ہے، جمع بھی کیا ہے. لیکن وہی میں نے اس لیے پوچھنا چاہا تھا کہ وہ مستحب کام ہے کیا. بعض اوقات ہم ایک کام کو مستحب سمجھ رہے ہوتے ہیں عوام الناس، وہ غیر مستحب ہوتا ہے. پھر چندہ جمع کرنے کا انداز کیا ہے؟ گاڑیاں روک روک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیسے دو پیسے دو. بھائی کس کے لیے چندہ ہو رہا ہے؟ جی جو لائٹنگ کرنی ہے علاقے کے اندر، 12ویں کی لائٹنگ. ایسے بعض ہوتے ہیں کہ جو اس غلط انداز سے چندہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ دکانوں پہ جائیں کسی کھانا کھلانے کے لیے اور دیگر صحیح کاموں کے لیے اگر آپ چندہ کر رہے ہیں الگ بات ہے. لیکن یہ روڈ پر روک کر زبردستی چندہ کرنا میلاد وغیرہ کے نام پر یا 11ویں کے نام پر یا اور چیزوں کے نام پر، چیزیں صحیح ہیں لیکن اس انداز چندہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. کوئی دینا چاہے دے، نہیں دینا چاہے، لیکن ہم راستہ بلاک کر دیتے ہیں کہ آگے تم بڑھ نہیں سکتے ہو جب تک کچھ نہ کچھ نہ دو. یہ غلط طریقہ ہے. تو اس لیے سب یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات ملیں گے تو پھر ہم جائز یا ناجائز کا صحیح حکم بتا سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کسی کوئی والدین کا نافرمان تھا مثال کے طور پہ، اب اس کے ساتھ برا معاملہ ہو گیا، تو کیا ہم اس کو شرمندہ کر سکتے ہیں؟ یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھو تم نے والدین کی نافرمانی کی تھی یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو مکافات عمل کے طور پہ ایسا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یا اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا لیکن دیکھو تم نے ایسا کیا تھا نا، ایسا ہو گیا. دیکھیں اگر کسی شخص کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو ضرور وہ مکافات عمل ہے. یہ آپ کی میرے پاس کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، رسول نے بتایا؟ جب ایسا نہیں ہے تو ہم خاص اس عمل کو یقین کے ساتھ مکافات عمل قرار نہیں دے سکتے. ہاں یہ آپ ضرور جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے یہ آپ کے اس برے عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ایک الگ چیز ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال اس طرح احساس دلانا اچھا ہوتا ہے تاکہ اس شخص کو اپنے گناہ کا احساس ہو، اور اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو یقیناً یہ چیز اس کو توبہ کی طرف مائل کرے گی، معافی کی طرف مائل کرے گی. تو ایسا کرنا جائز ہے. ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی نے الٹی چادر پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، پھر نظر پڑی، نماز توڑ دی، سیدھا کیا، پھر نماز پڑھی، کیا یہ صحیح عمل تھا؟ دیکھیں عورتوں کی جو چادریں ہوتی ہیں ان کے دونوں جانب ایسا ویسے ایک سیدھی جانب ہوتی ہے، ایک الٹی، لیکن پرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر الٹا بھی اوڑھ لیں تو عام دیکھنے والا فوراً تمیز نہیں کر سکتا کہ الٹی پہنی ہوئی ہے یا سیدھی. اگر اس قسم کی چادر ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بالکل الٹا پرنٹ ہے تو پھر بہتر ہے کہ چلے انہوں نے توڑ کے نماز پڑھ لی تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ کیا رکوع و سجود میں تسبیحات کی مقدار برابر ہونی چاہیے؟ یعنی اگر رکوع میں 3 بار پڑھی ہیں تو سجدوں میں بھی 3 بار، رکوع میں 5 بار تو یہاں 5 بار، ایسے ہونا چاہیے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے رکوع میں 7 دفعہ پڑھیں، سجدوں میں 3 بار پڑھ لیں، یعنی جدا گانا ہو سکتی ہیں، کوئی برابر رکھنا لازم نہیں ہے. بہن فرماتی ہے اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو کیا تب بھی اس پہ عقیقہ کرنا فرض ہوگا؟ بہن عقیقہ کرنا تو فرض ہے ہی نہیں، چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو. عقیقہ کرنا فقط ایک سنت مستحبہ ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا فرض تو ہے ہی نہیں. استطاعت نہیں ہے تو پھر نہ کریں، استطاعت ہے اور کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، کر لیجئے. یہ کہتی ہے اگر بچے سامنے سے نماز کے سامنے سے گزر رہے ہوں اور ہم کچھ تکیہ وغیرہ رکھ دیں اس کے بعد وہ گزریں تو نماز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا مطلب ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تکیہ وغیرہ نہ رکھیں اور بچے سامنے سے گزریں تو نماز ٹوٹ جائے گی. پچھلے پروگرام میں ہم جواب دے چکے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ٹوٹتی. ایک اور بہن نے بلی کا جو مسئلہ ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ سے بلی کو ہٹا دیا اور پھر بھی وہ سامنے سے گزر گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ بلی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نکل جانے دیتی ہیں بلی کو، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ آپ نے بے جائے حرکت کی. دوسری بات یہ کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو، سامنے سے کوئی انسان یا جانور وغیرہ گزر جائے تو اس سے نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہٰذا ہاں اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ آپ کو غالب گمانے کے کچھ انسان سامنے سے گزریں گے تو پھر آپ کم از کم یہ جو ہاتھ کی بیچ کی انگلی ہے اس کے سرے سے لے کر یہاں تک، یہ کونی تک،
یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. اتنی اونچی کوئی چیز سامنے رکھ دے، اپنے سامنے رکھ لے، اس کے آگے سے کوئی گزرے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا. یہ بھی وہاں پر ہے کہ جب آپ کو یقین ہو آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ کوئی سامنے سے گزرے گا تو اس کو سترہ کہتے ہیں، سترہ قائم کر لے، ورنہ کوئی حاجت نہیں ہے. اور اگر سترہ قائم آپ نے نہیں کیا، کوئی سامنے سے گزر گیا، میں بتا چکا ہوں اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. بہن نے شاید فرمایا کہ حالت حیض میں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا صحیح ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب عورت کو حیض آئے تو وہ قرآن نہ پڑھے. ہاں اگر قرآن کی کچھ دعائیں ہیں جس کو قرآنی دعائیں کہتے ہیں، ان کو اس حالت میں قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی اس کو اجازت ہوتی ہے. یہ جنبی کا مسئلہ ہے کہ وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، بغیر قرآن کی نیت کے پڑھ سکتا ہے. بہن نے فرمایا کہ حالت روزے میں رمضان کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن حیض کو روکنے کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ کھا لے اور روزے پورے کر لے، اس کو ثواب ملے گا. دیکھیں یہ عمل اس کا مکروہ کہلائے گا، اس لیے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے جسم کا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کو آپ روکیں گے تو لازم بات ہے جسم میں بگاڑ پیدا ہوگا. یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مائل کرنا ہے جس کو بالکل مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آپ کی سوچ اور آپ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حکمتوں سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی، ان کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حیض کو مقرر کر کے ان دنوں کے روزے معاف کر دیے تو ہم کیا زیادہ کوئی اپنا علم رکھتے ہیں؟ یہ زیادہ ہمارے پاس حکمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام اس جو حکمتیں ہیں اس حالت حیض کے دوران یا حیض کی حالت قائم کرنے کے اندر جو اللہ کی حکمت ہے ان سب کو باطل قرار دے کے گولیاں کھا کے حیض روک کر اور لازم روزے رکھیں. تو آپ اس اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائیے اور جسم کے نظام کو نہ بگڑنے دیں. اس حالت میں اس طرح گولیاں وغیرہ کھانا یہ مکروہ ہوگا، کوئی باعث ثواب نہیں کہلائے گا. قربانی کے پیسے پاکستان میں یہ کہتی ہیں کہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں بالکل، آپ وہاں پر قربانی کر لیں ٹھیک، ورنہ یہاں پر آپ کسی کو پیسے بھیج کر اس کو وکیل بنا دیں کہ بھئی ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں تو انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی. کہتی ہیں ہماری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، کیا میں ان کی امداد کروں اپنے ذاتی خرچے سے تو مجھے ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا. انسان کی خدمت کرنا، اور واقعی اگر وہ مستحق ہے تو اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور بالکل آپ دے سکتی ہیں. ایک اور پھر یہ آیا تھا کویشچن لے لیا تھا کنٹرول روم میں لیکن ہم تک نہ پہنچ سکا. وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہیں جن پر ایسا لگتا ہے کہ انگلیوں کے نشان ہیں، یعنی ڈیزائن پروں کا ایسا ہے. تو ہمارے ہاں معروف ہے کہ ان کے پروں پر یا جسم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس طرح کے توہمات میں پڑھنا بالکل غلط ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سینہ بسینہ نسلوں کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں. جب تک قرآن یا حدیث سے اس طرح کی چیزوں کا ثبوت نہ ملے، اس طرح کے عقیدت قائم کرنا اور اس طرح کی بے سروپا باتوں کے پیچھے چلنا یہ دین کو خراب کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بگاڑ تیزی سے سرایت کرتا ہے. ان مچھلیوں کی تعظیم شروع ہو جائے گی کہ جی سلیمان علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان ہے. قرآن کی اتنی تعظیم نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کی اتنی تعظیم نہیں کریں گے، علماء کی اتنی تعظیم نہیں کریں گے، مفتیان کرام کی نہیں کریں گے. مچھلیوں کی تعظیم شروع ہو جائے گی کہ جی اس مچھلی کو کھاؤ نہیں، اس مچھلی کو ٹچ نہ کرو. جیسے وہ روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ جلنے کے نشان ایسا بن جاتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو محمد بن گیا یا اللہ بن گیا، یعنی ابھر آیا ایسے لوگ، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ تھوڑی متبرک روٹی ہو گئی ہے کیونکہ یہ ابھر آیا ہے. تو پھر وہ کھاتے نہیں ہیں، اس کو اتنا ٹکڑا کاٹ کے رکھ لیا جاتا ہے. تو بھئی یہ صرف نشان بنا ہے، واقعی وہ اللہ کا نام نہیں ابھرا. اگر ابھر بھی جاتا بالفرض آپ اس کو کھا لیتے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. اگر ہے تو بتائیے قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے ہم بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کے بارے میں سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو پہلے سے ثابت شدہ یقینی ذرائع سے چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، بالکل دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا. روٹی کھا لیں گے اس پہ اللہ کا نام ابھر آیا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ خوف پیدا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی اس میں عمل دخل ضرور ہے. اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسکرین پر کہ یہ میرا پرسنل آئی ڈی ہے. آپ اگر کوئی اپنا ایسا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہو اور یہاں پہ آپ کال نہ کر سکتے ہوں اور وہ بھی ذرا پیچیدہ مشکل قسم کا، ضرور آپ ہمیں بھیجیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آج کل ذرا جو ہمیں ریگولر میلز کرتے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دے پا رہے. تقریباً 500 کے قریب میلز میرے پاس جمع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی تقریب ہو رہی ہے سالانہ تقسیم اسناد کی، جس میں بہت زیادہ مصروف ہوں.
تو میں نیٹ پہ بہت کم بیٹھ رہا ہوں تو میں جوابات نہیں دے پا رہا ہوں. تو جو ہمیں میلز کر رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ جیسی میں تھوڑی سی فراغت پاؤں گا, اسی سنڈے کو ہماری ہے, پھر میں تھوڑا سا فارغ ہوں گا تو انشاءاللہ میں تیزی کے ساتھ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آپ بالکل یقین کامل کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ ہمیں میل بھیج سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کا جواب دیں. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کی شمع اپنے سینے میں بھی اور دوسروں کے سینوں میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.